السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائرہ نواز۔ ناظرین، آج بڑا اہم دن تھا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے حلف اٹھا لیا اپنے عہدے کا، جبکہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج کا بہت ہنگامہ خیز رہا اور بلاول بھٹو نے اشرافیہ کی سبسڈی اور فالتو وزارتوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کا دبنگ بیان اور خطاب بھی ان کا سامنے آیا۔ اپوزیشن کا شور شرابہ رہا، گو زرداری گو کے نعرے بھی لگتے رہے۔ کیسے ایوان چلے گا، اس پر بات کریں گے، جبکہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ سائفر اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنا دے۔ خالد مقبول صدیقی نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ نمبر کے حساب سے حکومت کو بھی ہماری ضرورت نہیں ہے اور ہمیں بھی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کا بیان سامنے آیا، جبکہ مخصوص نشستوں کا معاملہ جو ہے وہ اب خاصا گھمبیر صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کو الیکشن کمیشن سے ریلیف نہیں مل سکا اور درخواست جو تھی وہ مسترد ہو گئی، اور سنی اتحاد نے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا نئی حکومت کے لیے میثاق معیشت اور مفاہمت تک پہنچنا آسان ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان برف پگھلنے کا کوئی امکان ہے یا نہیں، یا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کیا نون لیگ وزارت عظمیٰ اور حکومت چلانے کے لیے واقعی تیار ہے، یا کچھ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے؟ کچھ ویڈیوز ایسی آ رہی ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ناگزیر ہے، عوام پر مہنگائی بم گرتے رہیں گے، ماہرین کا یہ کہنا ہے۔ کیا نو منتخب قومی اسمبلی ملک کو مشکلات کے بھنور سے نکال پائے گی؟ اس پر ضرور تجاویز لیں گے۔ نئی حکومت کے لیے حالات کیسے ہیں؟ کیا کانٹوں کا تاج ہے یا پھولوں کی سیج ہے؟ نو منتخب حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج کس کو قرار دیا جا رہا ہے؟ کیا وہ ایسی چیز ہے جو کہ سب سے بڑا چیلنج ہوگی؟ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے اسٹوڈیوز میں عباس حسنین صاحب، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، اور نعیم الدین صاحب جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے، انہوں نے بھی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ اخلاق ہاشمی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اور جیسے ہی وہ جوائن کریں گے میں ان کا انٹروڈکشن بھی کروا دوں گی۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی عباس حسنین صاحب آپ کے سے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ اتنے ہنگامے؟ قومی اسمبلی کا اجلاس نہ ہو گیا، مچھلی بازار ہو گیا، مطلب پیچھے سے نعرے بازیاں ہو رہی ہیں، کبھی کوئی جوتے پھینک رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ۔ کیوں کر رہے ہیں ایسا لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور میٹرو کی انتظامیہ کا شکریہ مجھے موقع دینے کے لیے۔ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا ہی تھا۔ یہ قومی اسمبلی کی جو اس وقت تشکیل ہوئی ہے، اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا ہی تھا۔ ہنگامہ آ رہا ہے، بالکل، یہ تو دیکھیں ہونا ہے۔ جب آپ غیر منتخب افراد پر مشتمل اسمبلی بنائیں گے، اور جو حقیقی طور پہ مینڈیٹ حاصل جن لوگوں نے کیا ہے، جن جماعتوں نے کیا ہے، میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تمام ان جماعتوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ایکچولی مینڈیٹ حاصل کیا ہے، وہ اسمبلی سے باہر ہیں اور غیر منتخب لوگ اسمبلی کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ تو اسمبلی مجھے بہت زیادہ چلتی بھی ویسی بھی نظر نہیں آتی۔ ملک میں ہنگامہ آرائی کم تھی جو اب اسمبلی میں بھی، مطلب کیا امیج جا رہا ہے، کیا میسج جا رہا ہے آل اوور دی ورلڈ؟ آپ دیکھیں نا لوگ کیا سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں۔ دیکھیں، یہ تو ان فیصلہ سازوں کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ انتخابات کو مینج کر رہے تھے، اور جب وہ فارم 45 کے برعکس فارم 47 بنا رہے تھے اور غیر منتخب لوگوں کو زبردستی جتوانے کی کوشش کر رہے تھے، یہ تو ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ملک کا امیج کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ جو رزلٹ اس کا نکلنا ہے وہ یہی نکلنا تھا۔ اچھا، یہ تو آپ کا بیان ہے نا؟ جی۔ تو بیان کے ساتھ ثبوت بھی تو ہوں گے نا؟ جی بالکل، ہمارے پاس موجود ہیں فارم 45۔ اچھا، تمام ہمارے 180 کینڈیڈیٹس ہیں نیشنل اسمبلی کے پورے پاکستان میں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر میں اسپیسیفکلی کراچی کی بات کروں، کیونکہ میں خود بھی NA 247 آپ کے مطابق کلین سویپ کیا ہے؟ جی بالکل، ہم نے 180 سیٹس جیتی ہیں، اور ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے۔ کسی کورٹ میں ہمیں بلا لیا جائے، کسی فورم پہ بلا لیا جائے، مان کیوں نہیں رہا کوئی؟ دیکھیں یہ تو بدقسمتی ہے نا ہمارے ملک کی، کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں فارم 45 ایشو کیا، الیکشن کمیشن کے اپوائنٹ کیے ہوئے پریزائڈنگ آفیسرز، آج وہ خود جو ہیں وہ اپنے اسٹیٹمنٹ سے بیک ہو گئے، مکر گئے۔ تو یہ بدقسمتی ہے میں سمجھتا ہوں اس ملک کی، کہ جمہوری نظام کو ہم خود ہی نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے اپنے لوگ۔ تو ملک تو خیر بہت اچھا ہے، ہمارا پیارا پاکستان ہے۔ ملک کی بدقسمتی تو ہم نہیں کہہ سکتے، یہ عوام کی بدقسمتی ہو سکتی ہے آپ کے مطابق۔ ملک کو تو عوام ہی مینڈیٹ دے رہی ہے نا، عوام ہی نمائندے منتخب کر رہی ہے، تو کہاں پر مس مینجمنٹ ہے؟ بہرحال اس پہ بات کریں گے۔ نعیم الدین صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، میاں شہباز شریف صاحب آج وزیر اعظم بن گئے اور آپ کے اتحادی رہے ہیں،
اور بڑا سپورٹ کیا آپ نے ان کو، حلف اٹھا لیا، ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کا عزم بھی انہوں نے کر دیا، جو وعدے تھے ان کو دہرایا بھی، لیکن انہوں نے فارمولا نہیں بتایا کہ یہ سب کیسے ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شمائلہ آپ کے پروگرام کا. دیکھیں شہباز شریف صاحب نے آج جو حلف اٹھایا ہے یہ ملک کے لیے بہت بہتر ہے. اس وقت ملک اس وقت کافی مشکلات کا شکار ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 18 مہینے مشرف اپنا شہباز شریف نے بڑا اچھا چلایا اور ان کی وجہ سے ہی یہ جو اس وقت آپ کو چیزیں نظر آئیں. مدین صاحب یہ آپ کا بیان ہے اچھا چلایا. جی بالکل اچھا چلایا. ایسا نہیں دیکھیں عوام ہر دور میں پریشان رہی. آپ نے سنا ہے نا کلاس 9 میں گزرا ہوا زمانہ انسان کبھی کسی حال میں خوش نہیں رہتا. یہ آپ نے ساری چیزیں پڑھی ہوں گی 9 کلاس میں. انسان کبھی کسی حال میں خوش نہیں رہتا, گزرا ہوا زمانہ. تو آپ دیکھیں اس وقت یہ ساری سچویشن ایسی ہے, ملک کو جس طریقے سے پریشانیوں سے نکالنا ہے اور ملک کو چلانا ہے, اس کے لیے ہمیں ایک ایسا مینڈیٹ چاہیے جو ڈیلیور کر سکے. یہ تو پہلے بھی کہا تھا, 16 مہینوں سے بھی پہلے 16 مہینوں میں 18 مہینوں میں بہت اچھا سی پیک پہ بھی کام ہوا ہے. چائنا کے ساتھ آپ کا اچھا کولیجن رہا ہے. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو حالات ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے اسمبلی کو اس وقت پارلیمنٹ کو چلانا ضروری ہے. ملک کی ترقی کے لیے اچھا تو ہم اس وقت دیکھتے ہیں نا جب ہماری 6 GDP سے آگے نکل جاتا, 7 GDP ہو جاتا, تو پھر ہم کہتے ہیں ملک نے ترقی کر لی 16 مہینے. دیکھیں اگر آپ جی ڈی پی کی بات کر رہی ہیں, دیکھیں آپ جی ڈی پی کی بات کر رہی ہیں, انٹرنیشنل سرویز کی بات کر رہی ہوں, میں نے سروے نہیں کیا. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں جب آپ جی ڈی پی کی بات کرتی ہیں انٹرنیشنلی تو پوری دنیا میں کرائسس ہے. آپ اس وقت یو کے کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ امریکہ کو دیکھ لیں. کورونا میں بڑا اچھا رزلٹ دیا ہے پاکستان نے. دیکھیں کورونا ایک کرونا کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا تھا, کرونا بھی آپ کو پتا ہے کیا تھا, کس قسم کا ایک سندھ نے بڑا اچھا ہینڈل کیا تھا, پیپلز پارٹی نے بڑا جی بالکل اس وقت کیا تھا. اس وقت کے حالات ڈفرینٹ تھے, سچویشن چینج تھی. آج کے حالات بالکل ڈفرینٹ ہیں. اس وقت ہمارے اوپر جو معاشی کرائسس کھڑے ہوئے ہیں, نہیں معاشی کرائسس کھڑے ہوئے ہیں, اس کو چلانے کے لیے ہمیں پارلیمنٹ میں ایک اچھا وزیر اعظم کی ضرورت تھی. ہمیں ایک اچھا وزیر اعظم مل گیا ہے, اور انشاءاللہ ایم کیو ایم تو ہمیشہ آپ کو پتا ہے کولیجن پارٹنر رہتی ہے اور ہمیشہ کوشش کرتی ہے ملک کو بچانے کے لیے, ملک کو چلانے کے لیے اسے جو بھی کوشش کرنا پڑے وہ ڈیلیور کرتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل آپ سے اس پہ بات کریں گے. مسرت نیازی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ مسرت نیازی صاحبہ, کیا حال ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. مسرت نیازی صاحبہ, آج شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھا لیا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ملک کو تمام مشکلات سے نکال لیں گے, اور بہت عزم کا اظہار کیا ہمیشہ کی طرح جیسے وہ بات کرتے ہیں. لیکن انہوں نے وہ فارمولا نہیں بتایا کہ معیشت کیسے سنبھل جائے گی. اسی پر ہم ابھی بات کریں, کچھ آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی بات ہے. میری نیک خواہشات ہیں کہ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ پاکستان کو اور عوام کو وہ جس بھنور میں پھنسے ہیں وہ نکال سکے. ہماری تو نیک خواہشات ہیں. دراصل یہ کہ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ بہت جلد ایسا ہو پائے گا, لیکن اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیک ہولڈرز مل کر بیٹھیں تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی چیز پر قابو پانا ناممکن ہوتا ہے. مسرت صاحبہ, قطع کلامی کی معذرت, وہ 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت تو پھر وہی آ جاتی نا, مل کے بیٹھے تھے, کیا ہوا آپ دیکھیں خود. دیکھیں میں صرف جو ہے نا ابھی جو ان کے علائے ہیں ان کے علاوہ بھی میں کہتی ہوں کہ اپوزیشن جو پارٹیز ہیں ان کو بھی مل کر بیٹھیں, تاکہ دیکھیں یہ لڑائی, یہ جھگڑے, تمام چیزیں پارلیمنٹ میں ہوتی رہیں گی, لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ پاکستان کو اس مشکل سے, عوام کو اس مشکل سے نکال لیا جائے. تو اس کے بعد گھوڑا بھی یہی ہے, میدان بھی یہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بہتر چلنے کے لیے, ملک کو چلانے کے لیے, کم از کم ملک کے لیے ہم یہ سوچیں کہ اگر اپوزیشن میں ہے, دیکھیں جو اقتدار میں آئیں گے وہ ڈیلیور کریں گے تو اپوزیشن والوں کا کردار نظر نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہوگا, عوام کو سب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر مل کر کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بہتر ہوگا. آج بلاول بھٹو صاحب نے بڑا زبردست بیان دیا. انہوں نے کہا کہ جو سالانہ 1000 ارب کی سبسڈی ملتی ہے اشرافیہ کو وہ ختم ہونی چاہیے, اور جو 17 وزارتیں جن کا انہوں نے اپنے منشور میں بھی ذکر کیا تھا انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ وہ بھی ختم ہو جانی چاہیے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اقدامات کافی ہوں گے؟ نہیں, دیکھیں میں کہتی ہوں کہ ایک روشنی کی کرن تو ہوگی نا. اگر میرے چیئرمین شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ 17 وزارتیں ختم کر دو اور جو اشرافیہ کو
مراد دی جا رہی ہیں وہ ختم کی جائیں. تو دیکھیں کم از کم لگ بھگ جو ہے نا یہ 17 وزارتوں سے جو ہے نا 300 ارب کے قریب جو ہے نا یہ آپ کو جنریٹ ہو سکتا ہے. ریونیو سمجھ لیں آپ کو ٹھیک ہے, یہ جنریٹ آپ کے پاس ہو سکتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ روشنی کی ایک کرن ہے. بالکل درست کہا آپ کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں تو خود بھی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہوں گے. منشور میں بھی شامل تھا. مجھے صرف یہ بتا دیجئے مسرت صاحبہ کہ جب آپ کی حکومت رہی تھی, پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, 3 ٹینیور آپ لوگوں نے بھی نکالے, اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں اس وقت میں اور اب میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. دیر آئے درست آئے, اس کو یہ کہہ لیجیے آپ. مطلب اگر کچھ زیادہ دیر ہو گئی ہے ویسے مسرت صاحبہ, زیادہ مشکلات میں پھنس گیا. حالات میں اب اس مشکلات میں اور اس میں دیکھ لیں تو بہت زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر مشکل حالات تھے 16-17 مہینوں کے اندر تو میرے چیئرمین نے نہ سیلری لی, اور جتنے بھی وزٹ کیے میں ہمیشہ آپ کے پروگرامز میں کہہ چکی ہوں وہ اپنی جیب سے خرچ کیے. تو یہی وجہ نہیں ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز یا جتنے بھی ہیں, میں سمجھتی ہوں بشمول وزیر اعظم جو جتنی وزارتیں اس پر دی جا رہی ہیں, چلے وہ تو قربانی دیتے ہیں اور انہیں کہنا بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے جی وہ سیلریز نہ لیں, تو لگ پتہ جائے گا کہ سیاستدان کس طرح ڈیلیور کرتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں جب میرے چیئرمین نے کہا ہے تو اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے تو فائدہ ملک کو ہی ہوگا اور قوم کو ہی ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. حسنین صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آج چیئرمین پی ٹی آئی نے بڑا دبنگ خطاب کر دیا, بڑا شور شرابہ رہا قومی اسمبلی میں, اور خوب گو زرداری گو کے نعرے بھی لگتے رہے. جی میں آتا ہوں بیرسٹر گوہر کی طرف, لیکن میں پہلے ذرا کامنٹ کر دوں. ضرور. بھائی میرے بیٹھے ہیں, مجھے پہلے تو یہ حیرت ہو رہی ہے کہ ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے اور یہ آج مسلم لیگ نون کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور شہباز ایم کیو ایم سے تعلق ہونے پہ حیرت ہو رہی ہے آپ کو؟ نہیں, مجھے ایم کیو ایم کو ڈیفینڈ کرنے پہ ان کی حیرت ہو رہی ہے. مسلم لیگ نون کو, اور میرا خیال ہے ان کی تو نون لیگ کی نمائندگی کی ضرورت نہیں ہے ادھر بیٹھے ہوئے بھائی میرے. اچھا دیکھیں بات ہوئی ادھر پی ڈی ایم 2 جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اور بنی گئی ہے. دیکھیں اس کے مستقبل کا تو ہم ان کے ماضی سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں نا. آپ اسی بلڈنگ کے نیچے ابھی مارکیٹ میں نکل جائیں, یہ اپنے کیمرہ مین کو بھیج دیں اور عام سڑک پہ چلتے ہوئے آدمی سے یہ پوچھ لیں کہ جو پی ڈی ایم کی 16 مہینے کی کارکردگی ہے کیا اس میں عوام کو کچھ ملا ہے؟ کیا پہلے سے بدترین حالات نہیں ہوئے؟ کیا معیشت, آپ نے خود جی ڈی پی کا, میڈیا کو پتھر مارنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ عام, میں یہی بتانا چاہ رہی تھی نعیم صاحب کو. دیکھیں نا یہ بالکل جھوٹ ہے کہ پی ڈی ایم 2 کچھ کرنے جا رہی ہے. یہ جھوٹے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے, جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ان کو, بلکہ یہ خود بھی بیٹھے نہیں, ان کو بٹھایا گیا ہے. اور آپ بھی سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اب ملک کو وہ مشکل سے نکال لیں. دیکھیں وقت بدلتے دیر تو نہیں لگتی, ہو سکتا ہے ذہن میں آ جائے کہ جی ہم نے کام کرنا ہے. دیکھیں ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے نا آپ کا پتہ ہوتا ہے, عوام جانتی ہے آپ کو. اسی نظریے کے تحت لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا 8 فروری کو. اگر آپ اتنے پاپولر ہوتے, اتنے مقبول ہوتے اور اتنے آپ کام کے ہوتے تو آپ کو ووٹ بھی ملتا نا. لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کسی بنیاد پہ کیا ہے. اور میں نے جیسے ابھی کہا کہ آپ چلتے ہوئے آدمی سے پوچھ لیں سڑک پہ کہ جو پی ڈی ایم کی کارکردگی ہے وہ کیا وہ اس سے مطمئن ہے؟ کیا بے روزگاری میں اضافہ یہاں نہیں ہوا ہے؟ کیا لوگوں کے کاروبار یہاں تباہ نہیں ہوئے؟ ہم یہاں پاکستان کے معاشی ہب میں بیٹھے ہوئے, کیا یہاں کاروبار تباہ نہیں ہو گئے سب کے؟ یہ بھائی بھی میرے کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, یہ خود بتا دیں کہ یہاں کراچی میں جو حالات ہیں کیا وہ بدترین نہیں ہو گئے پہلے سے زیادہ؟ تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے. اچھا آپ کو کوئی امید نہیں ہے اور آپ احتجاج کرتے رہیں گے؟ ہم احتجاج کرتے رہیں گے. ہے ہی نہیں اپوزیشن کا کہ وہ ایک پیج پہ آ جائے. دیکھیں ہم اسمبلی کے باہر بھی اور اسمبلی کے اندر بھی ہم احتجاج کرتے رہیں گے. اور کب تک کرتے رہیں گے؟ جب تک ہمارا چینا ہوا مینڈیٹ ہمیں واپس نہیں ملتا. جب تک قانونی راستہ کیوں نہیں اپنا؟ دیکھیں ہم قانونی راستہ اپنا رہے ہیں بالکل. ہم سندھ ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں, میں خود گیا ہوا ہوں سندھ ہائی کورٹ. میں نے کنٹمپٹ کی اپلیکیشن لگائی ہوئی ہے, ہم نے پٹیشن لگائی ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں, لیکن بدقسمتی سے ہمیں کہیں سے ریلیف نہیں مل رہا. تو ہم مجبور ہیں کہ ہم سڑکوں پر احتجاج کریں اور اسمبلی کے اندر بھی احتجاج کریں. اور یہ احتجاج جیسے بیرسٹر صاحب نے کہا اور ہمارے دیگر ایم این ایز نے کہا, یہ احتجاج چلتا رہے گا جب تک حقیقی مینڈیٹ جن لوگوں کو ملا ہے وہ اسمبلی کے اندر نہیں آ جائیں گے. اچھا خالد مقبول صدیقی نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ نمبر کے حساب سے حکومت کو ہماری ضرورت نہیں ہے تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے ان کی. ٹھیک ہے. اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پارلیمنٹ ہاؤس میں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے. اب کیا اسٹانس ہوگا ایم کیو ایم کا حکومت کے ساتھ؟
دیکھیں خالد بھائی نے جو بات کی ہے اس کے اندر کوئی حقیقت ہوگی، اور خالد بھائی کی بات کو تو میں ڈینائی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے لیڈر ہیں، میرے کنوینر ہیں۔ کیا حقیقت ہے یہی تو پوچھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اب یہ پارلیمنٹ میں ان کی کیا ڈسکشن ہوئی ہے اس پہ میں کوئی قلوس بات نہیں کر سکتا۔ کوئی سوچ تو ہوگی نا اس کے پیچھے کہ مطلب کیا کیوں غصے کا اظہار کر دیا؟ غصے کا اظہار نہیں کیا انہوں نے، اپنی ایک میسج انہوں نے دے دیا ہے کہ آپ کے نمبر بھی پورے ہیں، ہمارے نمبر بھی پورے ہیں، اور آپ جن کے ساتھ بات کر رہے ہیں ان کے نمبر بھی پورے ہیں، مطلب ہم کوئی دباؤ میں نہیں آنے والے، یہ مطلب ہے۔ دیکھیں ہمیشہ سے ہم کیوں دباؤ میں آئے گی، ہمارا مینڈیٹ ہے۔ نہیں ابھی تو آپ آئے تھے نا دباؤ میں، دیکھیں کبھی آپ کے پاس سب ملنے آتے تھے، اس دفعہ آپ ملنے گئے۔ نہیں دیکھیں میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں ہی بتایا تھا کہ، اور آپ دیکھیں آپ بات یہ ہے کہ آپ مجھے پہلے بلا لیں یا میں آپ کے پاس چل کے آ جاؤں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں ہمیشہ ہم نے پولیٹکس میں اپنے دروازوں کو کھلا رکھا ہے اور ہمیشہ سے ہم کھلے رکھتے ہیں۔ اگر آج یہ بیرسٹر گوہر صاحب یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے کہ جی ہم پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے، ہم ایم کیو ایم سے بات نہیں کریں گے، ہم نون لیگ سے بات نہیں کریں گے، تو وہ بھی آج اسمبلی کے اندر ایک اچھی پوزیشن میں آ کے بیٹھ سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے دروازے بند رکھے کیونکہ ان کو جو جہاں سے ان کی بریفنگ ہو رہی تھی، جو ان کو کہا جا رہا تھا، میں سمجھتا ہوں شاید ان کو بھی ڈکٹیشن مل رہی ہے۔ ایگزیکٹلی وہ ڈکٹیشن پہ ہی تو چل کے اڈیالہ جیل سے وہ چیزیں لے کر آتے ہیں تو پھر آگے بولتے ہیں نا۔ اصل میں ان کو خود تو کوئی چیزیں ایسی نہیں ہے کہ وہ بول سکیں، ان کو بھی پرمیشن لینا پڑتی ہے اڈیالہ جیل سے کہ بھئی کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی۔ لیکن سب بڑے پڑھے لکھے ہیں جی بالکل، آئی نو ویری ویل کہ بیرسٹر ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی اپنے جو ان سے تو لوگ قانونی ماہر، دیکھیں قانونی ماہرین تو ہمارے پاس بھی بہت اچھے ہیں، ہمارے پاس بھی فاروق نسیم صاحب ہیں، حسان صابر صاحب ہیں، مزید ایڈوکیٹس ہیں۔ قانونی ماہرین کا کام ایک اپنی جگہ ہے، لیکن جو اسمبلی چلانے کے لیے ان کو ڈکٹیشن لینا پڑ رہی ہے، ظاہر بات ہے اپنے پارلیمنٹ میں ان کو کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، یہ ساری چیزیں وہ پوچھ کے آتے ہیں خان صاحب سے، ضروری ہے ان کے لیے پوچھنا بھی ضروری ہے میں سمجھتا ہوں۔ اور اگر وہ ایک اچھا اس وقت ڈیسیجن لے لیتے تو میں سمجھتا ہوں پارٹی کے اندر وہ اس وقت موجود ہوتے اور پارلیمنٹ کو مل کے چلاتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ لیکن اگر ایک پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مستحکم ٹریجری بینچز کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اپوزیشن کی ہوتی ہے۔ اگر اپوزیشن نہ ہو مضبوط تو سارے پارلیمنٹیشن اپنا کام کرتے رہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جی اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے۔ فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں فرینڈلی اپوزیشن ہونی چاہیے، لیکن اگر فرینڈلی اپوزیشن ہوگی تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اپوزیشن نہیں رہے گی، سارے کام مل جل کے ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے اور اپوزیشن اپنا کردار اچھا ادا کرے گی تو ملک کو فائدہ ہی ہونا ہے، نقصان نہیں ہوگا۔ آج کی اپوزیشن صحیح کردار ادا کر رہی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اپوزیشن اپنا کردار تو صحیح ادا کر رہی ہے، لیکن جو پارلیمنٹ کا جو تقدس ہے وہ پامال ہو رہا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آج انہوں نے بھی تقریر کری، کیا نام ہے آپ کے اسد قیصر صاحب نے بھی، وہ بھی جس قسم کی بات کر رہے تھے آپ کو اندازہ ہوگا کہ، اور انہوں نے تو کہا ہے کہ سائفر اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنا دی جائے، اس میں کیا بری بات کیا ہے؟ بالکل بنانا چاہیے، یہ پہلے بنا دینا چاہیے تھا جو وہ آج بات کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بیسیکلی گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے، سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے کہ وہ کب کیا کرتی ہے۔ اور جیسے ابھی عباس بھائی نے کہا کہ خود وہ اپنا اس میں گئے، اپنا ہائی کورٹ کے اندر گئے، تو ان کو بھی جانا چاہیے، فورم کھلا ہے، قانون سے مدد لینی چاہیے، ٹریبونل کھلا ہے، الیکشن کمیشن کھلا ہے، قانون مدد بالکل اگر یہ جیتے ہیں اور فارم 45 ان کے یہ کہتے ہیں تو بالکل ان کو جانا چاہیے۔ میرے پروگرام میں تو جتنے بھی لوگ آئے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اپنے ساتھ فارم 45 کا وہ پورا بنچ عباس بھائی آپ بھی لائے ہوں گے؟ جی بالکل لائے ہوں، شو تو کر دیں، میں ابھی سب پچھلے پروگرام میں لے کے آیا تھا، ابھی بھی میری گاڑی میں رکھے ہیں، منگا لیتا ہوں۔ لے کے نہیں ٹھیک ہے، آپ پہ یقین ہے، آپ لے کے آئے ہیں بالکل۔ مسرت صاحبہ، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے مطالبہ کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ سے کہ سائفر اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جائز مطالبہ ہے اس ساری صورتحال میں جب ویسے ہی ایک ہنگامہ آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو اگر جب انہوں نے اپیل دائر کی ہے تو یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کیا کہتی ہے۔ آئینی اور قانونی ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپیل میں جائز ہے، وہ کہنا چاہے تو وہ ہم اس پہ نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک ہے، بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح سے میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی جو ہم پروٹیسٹ کریں گے، اور تو بالکل کریں گے، یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ پروٹیسٹ ضرور کریں لیکن پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا
کچھ عوام کے لیے بھی بات کریں. اپوزیشن کا مطلب شور شرابہ نہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات, میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی 16 مہینے کی جو کارکردگی ہے, میں تسلیم کرتی ہوں کہ کارکردگی زیرو تھی. میں کہتی ہوں ایک عوامی حوالے سے میں کہتی ہوں کارکردگی بالکل زیرو تھی. کیا میرا بھائی 36 یا 37 مہینے کی اپنی کارکردگی میں سے کوئی ایک کارکردگی بیان کر سکتا ہے کہ جی عوام کہتی ہے ٹھیک ہے جی آپ کو ووٹ عوام نے دیا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ ملے, ہمیں بھی دیکھیں ہم بھی کہتے ہیں کہ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں ہمیں بھی تحفظات ہیں, یقیناً جماعت اسلامی کو بھی ہے, ایم کیو ایم کو بھی ہے, اور دیگر جماعتوں کو بھی ہے, جس طرح تحریک انصاف کو ہے. لیکن اس کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ آئینی طور پہ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں, عدلیہ کے پاس جائیں, اور نہ صرف کہ جس عوام نے آپ کو ووٹ دیے انہیں تکلیف میں رکھتے ہیں کہ آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں, روڈ بند کر رہے ہیں, یہ کچھ اس طرح کر رہے ہیں, تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ غیر مناسب رویہ ہے اور غیر مناسب طریقہ کار ہے. آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے آپ پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی کر سکتے ہیں, آپ عدالت میں بھی کر سکتے ہیں, الیکشن کمیشن کے اندر بھی جا کے کر سکتے ہیں. دیکھیں انصاف انشاءاللہ ضرور ملے گا, یہ چیز تو نہیں ہے کہ بالکل آپ کو انصاف نہیں ملے گا. جہاں اگر دیکھیں کے پی کے اندر ہے, اسی طرح فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرا, یا جماعت اسلامی والے کہہ رہے ہیں, تو وہاں اگر آپ جیتے ہیں تو کوئی اور کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے, تو وہاں تو آپ لوگ کہتے ہیں جی بالکل فیئر الیکشن ہوئے. کہیں اور کوئی اور جماعت دی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی وہاں فیئر الیکشن نہیں ہوا. تو اس چیز کو تسلیم کریں. 2018 کو بھی دیکھیں اس وقت کیا تھا, ساری جماعتیں جو ہے نا ایک ہی رونا روئے لگی تھی کہ جی یعنی جہاں جیت گئے وہاں ہم کہیں کہ وہاں ٹھیک ہے, جہاں ہار گئے وہاں ہم کہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں میٹھا میٹھا ہپا پر کڑوا کڑوا تو نہ کرے. اچھا یہ ساری پارٹیوں کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے مسرت نیازی صاحبہ. دیکھیں میں بالکل کہہ رہی ہوں لیکن جو ہے نا طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے, بالکل آئین اور قانون کے ساتھ ہی چلنا چاہیے اور اداروں کی مدد لینی چاہیے. بالکل آپ نے درست فرمایا. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, وقت ہو گیا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اور بریک پر جانے سے پہلے مسرت نیازی صاحبہ نے کہا تھا کہ قانونی اداروں سے قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے اور اداروں سے مدد لینی چاہیے. مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے, سنی اتحاد کونسل کو الیکشن کمیشن سے ریلیف نہیں مل سکا اور درخواست مسترد کر دی گئی. سنی اتحاد نے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور بیرسٹر ظفر نے الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ بھی کر دیا. کیسے دیکھتے ہیں آپ, بتائیے. اچھا دیکھیں, میں اپنی بہن کی بات پہ کامنٹ کر دوں. پہلے میری بہن نے کہا, پہلے تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ پی ڈی ایم کی جو کارکردگی تھی وہ 0 تھی 16 میں. مسرت نیازی صاحبہ نے ہمیشہ بڑی کلیئر بات کی ہے, کلیئر کٹ بات کی ہے انہوں نے. اور دوسری بات یہ دیکھیں, انہوں نے بات کی کہ اسمبلی کے اندر صرف شور شرابہ نہ کیا جائے بلکہ عوام کی بات. یہ بھی صحیح ہے. دیکھیں یہ عوام کی ہی بات ہے. ہم یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے آپ اس کو اسمبلی میں آنے دیں. لیجسلیشن اور عوامی مسائل پہ بات تو بعد میں ہوگی نا, حقیقی لوگ تو آ جائیں اسمبلی میں جن کو بیٹھنا ہے اسمبلی کے اندر. اگر وہی نہیں ہے تو پھر آپ بات کس نے کرنی ہے؟ اچھا یہ روٹ لیول کی بات ہے. جی بالکل, یہ بیسک ہے نا. دیکھیں یہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہ. ٹھیک ہے. اگر دیکھیں اس کی آپ مثال لے لیں, جس بندے نے اس شو میں شرکت کرنی ہے اگر آپ اس کو ہی دروازے سے اندر آنے نہ دیں اور باقی سب لوگوں کو آنے دیں تو یہ شو کیسے چلے گا؟ ہے نا, آپ نے تو مثال ہی ایسی دی. ہاں یہ بڑی سمپل بات ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, آ جائے گی سب کو سمجھ. ہاں سب کو سمجھ آنی چاہیے. اور دوسری بات میری بہن نے کی یا شاید میرے بھائی نے کی کہ اسمبلی کے تقدس کی. دیکھیں میں ریپیٹ یا پھر اگر آپ اینکر کو ہی نہ آنے دیں تو بھی پروگرام نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی, اینکر کو ہی نہ آنے دیں اگر آپ. اور دوسری ہر شخص کی اپنی اہمیت ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں تقدس کی بات ہو رہی تھی اسمبلی کے, تو تقدس تو وہیں مجروح ہو گیا تھا 8 فروری کی شام کو جب آپ نے عوامی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال دیا تھا. یعنی نمائندوں کو بھی نہیں آنے دیا اور لیڈر کو بھی نہیں آنے دیا. تقدس تو وہیں ختم ہو گیا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ. اب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, تقدس کدھر رہ گیا؟ اچھا ٹھیک ہے, وہ آپ نے تو بالکل ہی فل اینڈ فائنل اپنا کمنٹ دے دیا. بتائیے گا نعیم صاحب, نئی حکومت کے لیے میثاق معیشت اور مفاہمت تک پہنچنا آسان ہوگا یا کچھ مشکلات درپیش ہیں ان کو؟ دیکھیے شمائلہ, جو سرکم چانسز اس کے اندر مشکلات ہیں, بالکل ہیں. ایک طرف اپوزیشن کھڑی ہے, ایک طرف جسٹ لائک میرے دوست لیکن اسٹاک ایکسچینج کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ہے. اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار اچھا ہے. دیکھیں اسٹاک ایکسچینج جب
کسی بھی ملک کی معیشت بڑھتی ہے تو اسٹاک ایکسچینج بڑھتا ہے, یہ آپ کو بیرونی سرمایہ کار آتی ہے, سرمایہ کاری آتی ہے. پھر اس کے علاوہ سونے کی قیمت بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے, مہنگائی بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے. آج آپ کو شہباز شریف صاحب کو دبئی نے اور دوسری کنٹریز نے جس طریقے سے خوش آمدید کہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں نہیں, انہوں نے کسی معاہدے میں بھی خوش آمدید کہا ہے نہیں, مطلب انہوں نے ایک خوشی کا اظہار کیا ہے, اور اس سے پہلے بھی ان کے کچھ معاہدے ہوئے ہیں, اس کا فائدہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں انشاءاللہ ایک بڑی انویسٹمنٹ آئے گی. IMF بھی ہمیں گرے لسٹ نکالنے کی کوشش کرے گا, اور ہم انشاءاللہ ترقی کریں گے, اور ملک پاکستان ترقی کرے گا تو ہم سب ترقی کریں گے نا. اور انشاءاللہ جو جس طریقے سے چل رہا ہے, اگر آپ کچھ عرصے میں دیکھیے گا, ذرا تھوڑا سا چیزیں بیلنس ہو جائیں, صدر پاکستان کا انتخاب ہو جائے 9 تاریخ کو, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی انشاءاللہ. اچھا, آپ کا کہنا یہ ہے کہ صدر مملکت کا انتخاب ہوگا تو چیزیں مزید بہتر ہو جائیں گی. مسرت نیازی صاحب, ابھی کچھ بہتر نظر آ رہا ہے آپ کو کچھ؟ دیکھیں, جو ہم مزید بہتری کی بات کر رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم بہتری کی امید رکھنی چاہیے. نئی حکومت کے لیے بہت چیلنجز ہیں مسرت صاحبہ. ابھی تو میں سمجھتی ہوں کہ 24 آورز بھی نہیں ہوئے. دیکھیں اس کے بعد انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. ابھی تو پوری کابینہ بن جائے, صدر مملکت بھی اپنا حلف اٹھا لے, پوری کابینہ بن جائے اور پراپر طریقے سے لیجسلیشن. مسرت صاحبہ, تب تک عوام کا کیا ہوگا؟ دیکھیں عوام نگراں حکومت نے تو جاتے جاتے بھی پیٹرول پہ پیسے بڑھا دیے, گیس پہ بڑھا دیا. آپ دیکھیں نا کتنا مشکل ہو گیا. مشکل تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, عوام کے لیے بہت مشکل ہے. اللہ پاک بہتر کرے گا. کہ ہم تو دعا کو ہے کہ اللہ کرے کہ یہ گورنمنٹ عوام کو بھی ریلیف دے اور ہمارے ملک کے بھی حالات اسی طرح سے بہتر ہوں. میں بڑی مطلب پر امید ہوں. اللہ کرے کہ بہتری کی جانب ہمارا ملک جائے, اور جب ملک بہتر ہوگا تو یقینی سی بات ہے کہ عوام بھی بہتر ہوں گی. ٹھیک ہے, ملک بہتر ہوگا, عوام بہتر ہوگی, اور چیلنجز سے ہم نکل آئیں گے. بالکل, ہم سب بہت پر امید ہیں مسرت صاحبہ. آپ یقین کریں, ہم ہر پروگرام میں اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ نیا آنے والا دن جو ہے وہ عوام کے لیے خوشیوں اور امنگوں کا ہو, نیک چیزوں کا ہو. لیکن ہوتا یہ, جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی جو نیا چیلنج ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. دیکھیں, جیسے میں نے پہلے بات کی نا کہ پہلی جس عمارت کی پہلی اینٹ ہی غلط رکھی گئی ہو نا, تو اس سے تو امید بالکل نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ عمارت قائم رہے گی. اچھا, آج نہیں تو کل دیوار ہی ٹیڑھی ہے. جی بالکل, اس عمارت نے گر جانا ہے, آج نہیں تو کل. کتنے عرصے میں گر جانا ہے؟ دیکھیں, یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ 4-6 مہینے سے زیادہ کی حکومت ہے. اچھا, ہاں, ایک تو ان کی بیڈ پرفارمنس نمبر 1, دوسرا یہ کہ ان کے آپس کے مسائل اتنے. میرے بھائی ابھی ڈیفینڈ کر رہے تھے نون لیگ کو, لیکن کیا ہم جانتے نہیں ہیں کہ نون لیگ اور ان کے اختلافات کتنے ہیں؟ نون لیگ نے, بلکہ میں تو یہاں پہ ان کی حمایت کروں گا کہ نون لیگ نے کتنے مظالم MQM کے ساتھ کی, کیا یہ بھول گئے؟ جتنی آڈیو لیکس بھی ابھی جو سامنے آ گئی ہیں اس میں بھی کافی چیزیں سامنے آئی ہیں. تو یہ کیسے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ نظام آگے جائے گا, یا یہ جماعتیں, یہ بالکل ان نیچرل سا الائنس ہے, یہ نیچرل الائنس بھی نہیں ہے. اچھا, یہ بالکل آگے غیر فطری الائنس ہے. یہ سب ان کی مفادات ہیں جو یہ اکٹھے بیٹھ گئے. حکومت بنانی تھی, اور سارا کا سارا جو میں سمجھتا ہوں اس کا بینیفٹ ہے وہ نون لیگ لے چکی ہے. یہ پیپلز پارٹی اور بالکل MQM کو تو میرے خیال ہے کچھ بھی یہ دینے کے موڈ میں نہیں ہے, اور نہ ہی کچھ ملے گا. سارا بینیفٹ نون لیگ نے لے لیا ہے. اور اچھا, اسی بارے میں پھر خالد مقبول صدیقی نے جو بیان دیا اسی تناظر میں, جی بالکل, وہ جو آڈیو لیک بھی آپ نے سنی ہے نا, جس پریشانی اور جس مجبوری کا اظہار وہ کر رہے ہیں MQM کے رہنما, اس آڈیو لیک کامران کستوری کی بھی جو بالکل وہ حقیقت ہے نا سب کے سامنے, اور اسی کو. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو بہت زیادہ وہ کیا گیا ہے, ٹیمپر کیا گیا. نہیں, دیکھیں, انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا نا کہ یہ آڈیو میری ہے, اور جو باتیں وہ میں کر رہا ہوں وہ بالکل سچ ہیں, اور پیپلز پارٹی نے بھی انڈورس کر دیا کہ یہ گفتگو تو ہوئی ہے. اچھا, تو یہ تو حقیقت ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, بڑا مسکرا رہے ہیں آپ. میں عباس بھائی کو بات کو آگے بڑھاؤں گا ضرور, کہ مصطفیٰ بھائی کی وہ جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ آڈیو لیک ہو گئی ہے, وہ ایکچولی آڈیو لیک نہیں ہے قسم کی. دیکھیں, وہ ایک بریفنگ ہوتی ہے جب کوئی بھی اپنا, آپ سمجھ لیں ہم اپنی رابطہ کمیٹی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں,
ہماری لیڈرشپ تو اپنی رابطہ کمیٹی لیکن وہ تو ایک کمرے میں تھی نا, جب اس کمرے سے باہر نکل گئی وہ ویڈیو تو پھر تو ویڈیو دیکھیں وہ اپنی بریفنگ دے رہے تھے, عوام سے تھوڑی وہ اپنی بریفنگ دے رہے تھے, وہ بریفنگ جنرل بریفنگ ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو ہم لوگ ٹیمپر کر کے بڑھا رہے ہیں, آگے بڑھ کر رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, وہ ایک نارمل بات ہے, لیکن اس کو بہت زیادہ ہوا دی جا رہی ہے اور ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے, کچھ ایسا نہیں ہے. مصطفیٰ بھائی نے اس کو کلیئر بھی کر دیا, میری ویڈیو ہے اور میں اپنی پارٹی کو اپنے لوگوں کو بریف کر رہا تھا, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور میرے دوست ابھی بتا رہے تھے کہ جس طریقے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹس کے ایشوز ہیں, یہ ساری چیزیں, ابھی 3.5 سال جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ چلی اس میں انہوں نے کیا ڈیلیور کیا, کراچی کو کیا کیا, مجھے بتائیں. کراچی ہب ہے, بزنس کا ہب ہے, پورا پاکستان اس سے چلتا ہے, سارا ٹیکس یہاں سے جاتا ہے, تو کبھی 3.5 سال میں انہوں نے ایک دن بھی کراچی کے اندر رات کو آ کے اسٹے نہیں کیا. تو آپ بھی تو تھے ساتھ ہی. بالکل ہم تھے, اس کی وجوہات تھی. ان کو بلایا, آپ ہائی لائٹ کرتے نا, کئی دفعہ ان کو بلایا اور کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ جی میں آتا ہوں, لیکن وہ ہمیشہ وہ. آپ پی ٹی آئی سے ناراض نہیں, اور ویسے آپ جس سے بھی الائنس ہوتا ہے آپ کا اور آپ کی بات نہیں مانی جاتی آپ ناراض ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہم ناراض نہیں ہیں, ہم کسی سے بھی ناراض نہیں ہے. دیکھیں ہم کب کہتے ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی سے کوئی نقصان تھا, پی ٹی آئی نے بیسکلی ڈیلیور کراچی کو نہیں کیا. ہمارا ہمیشہ ان کے ساتھ یہی کہنا تھا کہ بھائی آپ پاکستان کو کراچی کو ڈیلیور کریں. 1100 روپے کا آپ نے پیکج دینا تھا, وہ آپ نے نہیں دیا. مصطفیٰ کمال صاحب کے بعد کسی نے بھی ڈیلیور نہیں. دیکھیں مصطفیٰ کمال تو ایک برانڈ ہے اور زبردست برانڈ ہے, اس سے اچھا کوئی برانڈ نہیں ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ڈیلیور کیا تھا اس کی مثالیں پوری دنیا میں دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, بیسٹ میئر تھے. اس کے بعد کیا ہوا, اور دیکھیں اس کے بعد کنٹینیو کیوں نہیں ہوا. دیکھیں اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی, مشرف صاحب نے جس طریقے سے کراچی کے اندر انویسٹمنٹ کرائی اور جس طریقے سے ہمیں کام کرنے کو کہا گیا, ہم نے کراچی کو ڈیلیور کیا. دوسری حکومتوں نے آپ کو فری ہینڈ نہیں دیا. دیکھیں دوسری حکومتوں میں آپ کو پتا ہے, ایک تو 18ویں ترمیم کے بعد چیزیں صوبے کے بعد آپ کی بلدیات کے پاس نہیں رہتی. آج میرا دوست ہمارے بہت اچھے مرتضی وہاب صاحب بھی میئر ہیں, لیکن وہ بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کے وہ مطالبات جو آپ نے 3 مطالبات رکھے تھے, جو الیکشن سے پہلے آپ جب پروگرام میں آئے تھے, جو آپ نے کہا تھا کہ ہمارے 3 مطالبات ہیں, ترمیم کرنی ہے, اس کا کچھ ہوا؟ اس کا ہم نے ہی بل پیش کیا ہے. ٹھیک ہے, ترمیم کہاں تک پہنچا وہ معاملہ, کہاں؟ دیکھیں اب جس طریقے سے پارلیمنٹ چلے گی, بل سینٹ میں جائے گا, اس کے بعد انشاءاللہ ہم ہی وہ ہیں جو بات کر رہے ہیں کہ نچلے درجے کے اوپر اختیارات دیے جائیں. سبسڈی پوری جو ہے وہ ڈسٹرکٹس میں دی جائے, یونین کونسلز میں دی جائے, چیئرمینز کے پاس اختیار ہو, چیف منسٹر کے پاس اختیار نہ ہو, ایم پی ایم این ایس کے پاس یہ اختیار نہ ہو. یہ اختیار نیچے لیول پہ ہو. آپ کونسلر سے اپنے جا کے پوچھ سکیں میرے کیا مسائل ہیں, میرا روڈ کیوں نہیں بن رہا, میرے گٹر صاف کیوں نہیں ہو رہے, میرے یہ مسائل ہیں. یہ ساری چیزیں ایم کیو ایم نے ہی ایک با اختیار مضبوط بنا کے دیا ہے, ایک بلدیاتی نظام, کہ جی اگر اس پہ کام ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے اوپر اگر عمل ہو گیا تو کتنی زبردست ترقی ہوگی شہر کی, ملک کی. لیکن اب دعا کریں کہ یہ پارلیمنٹ سے بہت اچھی طریقے سے پاس ہو جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پاس ہو جائے, اور امید پھر وہی ہم امید رکھتے ہیں, ہم امیدوں پہ ہی زندہ ہیں. امید ہمیشہ رکھنی چاہیے اچھی, بنیادی طور پہ ہم بالکل اچھی امید رکھنی چاہیے, لیکن سال ہر سال ایک ہی امید نہیں رکھ سکتے نا. عملی اقدامات ہوں گے, آپ اس کو آگے لے کے بڑھیں گے, تبھی تو اس کا رزلٹ آؤٹ پٹ کیسے عوام تک پہنچے گا. 2.5 سال بعد یہ چینج, 2.5 سال بعد ہمارا یہ چینج آیا ہے, اور مصطفیٰ بھائی نے جو بلدیاتی نظام کے لیے آگے چیزیں دی ہیں, اور یہ اگر انشاءاللہ یہ نظام رائج ہو گیا تو آپ لوگوں کے مسائل آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے حل ہوں گے, اور آپ خود کہیں گے کہ ایم کیو ایم نے ایک ایسا نظام پیش کیا ہے جو بالکل کہیں گے. اگر ایسا نظام آئے گا, اچھا ہوگا عوام کے لیے, تو عوام بالکل بولے کہ جب وہ تنقید کر سکتی ہے تو تعریف کیوں نہیں کرے گی. مسرت نیازی صاحبہ, کیا نون لیگ جو ہے وہ وزارت عظمیٰ اور حکومت چلانے کے لیے واقعی تیار آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آج جو بلاول بھٹو صاحب نے اظہار خیال کیا قومی اسمبلی میں, بڑا انہوں نے بار بار اس چیز پہ ایمفسائز کیا کہ جو چیزیں میں نے کہی ہیں 17 وزارتوں کے حوالے سے اور دوسری جو چیزیں انہوں نے منشور میں پیش کی تھی, تو آپ سمجھتی ہیں کہ نون لیگ تیار ہوگی ان چیزوں پر؟ چلے میں اس کے بعد میں بات کر لیتی ہوں. بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی بلدیاتی نظام کا سارا سسٹم ہم نے بنا کے دیا. میرے بھائی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا, چاہے وہ جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز تھی یا پاکستان پیپلز پارٹی تھی, یہ تمام کی تمام, جس میں انکلوڈیڈ جماعت اسلامی بھی تھی اور تحریک انصاف بھی تھی اور ایم کے ایم بھی شامل حال تھی, تمام نے بیٹھ کر یہ تہیہ کیا تھا. جو سجیشن تھی اس پر امپلیمنٹ ہوا. میرے بھائی کہہ رہے ہیں یو سی لیول پہ کہ کیا ہے, اس دفعہ تو
वार्ड लेवल पे भी काउंसलर्स आपके आए हैं, और अगर ये सिस्टम ना दिया जाता तो टाउन लेवल पर ही ये सिस्टम गया है, टाउन लेवल पे है तो फिर इसको बताएं कि एमपीए एमएनएस के साथ साथ जो टाउन चेयरमैन है उसके पास और उनके जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास, सबके पास अपने अपने अख्तियारात हैं। और कह रहे हैं कि मुस्तफा कमाल साहब ने डिलीवर किया। देखिए, मुस्तफा कमाल साहब को जितना फंड मिला था, अगर इतना फंड किसी मेयर को मिल जाए तो हर एक का इसी तरह से खर्च होगा। तो आप क्यों नहीं दे रहे? आपकी तो हुकूमत है सिंध में। मुर्तजा वहाब के लिए कह रहे हैं, अगर इस वक्त कराची में जितना काम बेहतर अंदाज से काम मुर्तजा वहाब और मुर्तजा वहाब की टीम कर रही है, मैं समझती हूँ कि थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि ये कराची, ये मेरा आपका हम सबका शहर बदलता जिस तरह नजर आ रहा है। अच्छा, इस दफा बारिशों में प्रॉब्लम नहीं हुई आवाम को, ठीक कह रही हैं आप? देखिए, मैं बता रही हूँ कि बारिशें हमारे यहाँ होती थी तो कई हफ्ते पानी खड़ा होता था, और यकीन करें कि लंबी लाइन जो है ना हमारी शारा फैसल पे होती थी। अब आप कम से कम इस चीज को तो अप्रिशिएट करें। हमेशा बिल्कुल बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छे इकदाम हैं मुसर्रत साहबा, मैं आपकी कदर करती हूँ, आप कह रही है, लेकिन अपोजिशन वाले भी है तो कम से कम ये तो कहे ना कि भाई हाँ अप्रिशिएट करते हैं, वो इसी शहर का बेटा है, जी शहर के अंदर डिलीवर कर रहा है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये की थी मुसर्रत साहबा कि उन्होंने सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को छुट्टी दे दी थी। देखिए, मैं बता रही हूँ ना कि उसकी रीजन क्या है कि देखें, अवाम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अवाम की जरा से भी कोई स्टेप उठाए तो उसको पॉजिटिव हम घर में अच्छा, दूसरी बात आपने कही कि देखिए मेरे चेयरमैन ने जो कहा है अगर उस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो देखिए कतरा कतरा दरिया बनता है, ठीक है। अगर एक साइड से बचत हो रही है तो इसी तरह और बहुत सारी चीजें हो सकती है, और बहुत सारे दायरा कार्ड से बिल्कुल होना चाहिए, और ये सारी चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इस वक्त करने जा रहे हैं, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम इंशाअल्लाह मईशत को भी बेहतर सिमत में ले आएंगे, क्योंकि जितना भी है आपका आएगा, सरमायादार आएगा, जब मुल्क में सरमाया होगा, मुल्क में काम होगा तो जाहिर सी बात है इदारे जब नए मजबूत होंगे, जब नए इदारे खुलेंगे तो लाजमी सी बात है लोगों को जॉब भी, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, तो ये सारी चीजें जो है ना बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। ठीक है। लेकिन उस वक्त तक जब तक सब मिलकर बैठेंगे और सब मिलकर मुल्क का सोचेंगे। ठीक है मुसर्रत साहिबा। अब्बास साहब ये बताइएगा कि ये जो हर हुकूमत, जितनी भी सियासी पार्टियां थी, अपनी इंतखाबी मुहिम में इन्होंने कहा कि हम अब IMF के पास जान छुड़ा लेंगे, हम नहीं जाएंगे, लेकिन अभी जो सूरत हाल है IMF का फिर मुआहिदा, इसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। इसका मतलब है कि आवाम पर महंगाई के बम गिरते रहेंगे, आवाम महंगाई का शिकार होती रहेगी, ऐसा ही है? जी देखें, ऐसा ही है, बिल्कुल यही होगा। और अब तो रमज़ान शरीफ भी शुरू होने वाला है, तो महंगाई का एक बम जो है वो गिरने वाला है, आवाम तैयार हो जाए उसके लिए। देखें, ये जो हमारा कर्जे के जिस ट्रैप में हम आ चुके हैं ना, इसका वाहिद हल ये है कि हम अपना जो रेवेन्यू है ना, जो टैक्स कलेक्शन है उसको बढ़ाएं पाकिस्तान के अंदर। देखें, वो आवाम तो देते ही सारा टैक्स आवाम है। देखें, मैं बात कर रहा हूँ आपसे इसका ना, इसके टैक्स नेट को बढ़ाने की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। देखें, और ये तब तक नहीं होगा जब तक एक हकीकी अवामी नुमाइंदा नहीं हुकूमत में आ जाता। इस हुकूमत को देखें, मैं समझता हूँ कि जो टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए वो अब भी नहीं हो रही। पाकिस्तान के कराची के बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे हैं जो आज भी टैक्स हाइड कर लेते हैं, जो नहीं देते, जिन्होंने बड़ी बड़ी फर्म्स हायर की हुई हैं जो उनको टैक्स छुपाने के तरीके बताती हैं। देखिए, ये सिर्फ इसलिए है कि उनको निजाम पे ट्रस्ट नहीं है, वो ये समझते हैं कि उनका जो पैसा टैक्स की मद में जा रहा है वो जाया हो रहा है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि एक हकीकी जो मुंतखब हुकूमत है वो आएगी, उसके बाद अवाम का एतमाद आएगा, तो ये टैक्स कलेक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और उसी के थ्रू हम ये जो कर्जे हैं इनसे अपनी जान छुड़ा। देखिए ना अब्बास साहब, होता ये है कि अवाम टैक्स तो दे रही है, लेकिन उसको सहूलत कहाँ मिल रही है? उसको रिटर्न बैक क्या हो रहा है? उसको रिटर्न बैक कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो क्यों फिर टैक्स दे? देखें, अभी टैक्स कौन दे रहा है? जिसकी मजबूरी है। जो देखिए, पूरा मिडिल तबका तो टैक्स दे रहा है। देखिए कौन है वो तनख्वाहदार तबका है, वो उनके पहले टैक्स कट जाता है, जिसकी मजबूरी है ना टैक्स देना। यहाँ खुशी से टैक्स कौन दे रहा है? तो क्यों दें खुशी से टैक्स? आप ये भी अवाम ये भी तो पूछ रहे हैं। मैं यही तो बात कर रहा हूँ। वो कहती है हमें मिलता क्या वापस? हाँ, कि परफॉर्मेंस नहीं है ना। और अगर ऐसे ही लोग PDM टाइप हुकूमतें बनती रहेंगी, मैं बड़े एहतराम से अपनी बहन से कहना चाहता हूँ, देखें आप 30-35 साल से मुस्तकिल सूबा सिंध में हुकूमत में, और 18वीं तरमीम के बाद तो मुकम्मल अख्तियार आपका है ना इस सूबे में।
ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی اگر یہ پرفارمنس ہے کہ آپ نے 5-6 سڑکیں بنا دی ہیں شہر میں یا 6-7 بسیں چلا دی ہیں تو دیکھیں یہ 30 سال کی پرفارمنس یہ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے درست کہا, بالکل ان سے بھی بات کریں گے. وقت اب مختصر رہ گیا ہے. نعیم الدین صاحب, آپ کچھ میسج دینا چاہیں تو ضرور. میں تو آپ کے پروگرام کے تھرو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ جیسے عباس بھائی نے کہا کہ ٹیکس کا بے شک بالکل صحیح بات ہے ان کی کہ ٹیکس امیر آدمی پہ کم اور غریب آدمی پہ ہر دفعہ لگ جاتا ہے, بالکل, جس کی وجہ سے معاشیات کے اندر بھی لوگ پریشان حال ہیں. اور ٹیکس کی جو کلیکشن ہے وہ ابھی بھی تقریباً 100 ارب سے زیادہ کی ہے SRB کی. ٹھیک ہے, اور اگر آپ FBI کی اٹھا کے دیکھیں کلیکشن تو میں سمجھتا ہوں ان کا ہر دفعہ ہر کمشنر چیف کمشنر کا ٹارگیٹ اچیو ہوتا ہے, اور جتنی ان کی کلیکشن ہے اس کے حساب سے. بس یہ ٹیکس کی ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں ہو پا رہا. اگر وہ ٹیکس پراپر ڈیلیور ہو جائے تو ہماری مشکلات کم ہو جائیں. حکومت کے خزانے تک نہیں پہنچ رہا. ایگزیکٹلی حکومت کے خزانے تک بھی پہنچتا ہے اور نہیں بھی پہنچتا. اچھا, تو بیسکلی درمیان میں کہیں ادھر ادھر ہو جاتا ہے, درمیان میں کہیں ادھر ادھر خود بڑھ جاتا ہے. تو لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹیکس کی کلیکشن پراپر ہو جائے تو عباس کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ عوامی مسائل جلدی حل ہوں گے. ٹھیک ہے. مسرت نیازی صاحبہ, نو منتخب حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے, جلدی سے بتا دیجیے. سب سے بڑا چیلنج بالکل معیشت ہے اور اب بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے. 180 یہ بالکل بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس چیلنج پر میں نے بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس چیلنج پر قابو پانے کی یہ صلاحیت بھی رکھتی ہے. میں کم از کم کسی اور کو کہوں یا نہ کہوں, کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور جب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب بنے گئے تو وہ ان میں صلاحیت رکھتے ہیں میرے چیئرمین, اور اگر ان کی باتوں پر عمل کیا جائے گا تو میں سمجھتی ہوں کافی بہتری آئے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مسرت نیازی صاحبہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ عباس حسنین صاحب کہ آپ تشریف لائے. بہت شکریہ نعیم الدین صاحب کہ آپ تشریف لے کے آئے. ناظرین, صرف دعا سے کچھ نہیں ہوگا, عملی اقدامات کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے, شدید ضرورت ہے. مفادات کی سیاست سے اب نکلنا ہوگا. اسی کے ساتھ شمائرہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.